نہیں پہچاننی چاہیے. اگر وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو زمانہ پہچانا جانا چاہیے. اس لیے اگلا سوال ضروری ہے اس کے بعد کہ اس زمانے کی علامتیں کیا ظاہر کی گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے کھول کر بیان فرمایا کہ جب بھی مسیح نے یا مہدی نے آنا ہے اس سے پہلے امت محمدیہ پر کیا حالات گزر رہے ہیں. ایک وہ جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی، آپ نے پوچھا تھا جس کے اندر سوال خوکر صاحب نے، وہ بھی ایک نشانی ہے کہ امت فرقہ فرقہ بڑھ چکی ہو. اور بہت سی تفصیل سے علامتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، جن میں مثال کے طور پر دجال کا ظہور، دجال کی علامتیں، اس کی پہچاننے کا طریقہ، اس کی سواری کی نشانیاں، اس زمانے میں کیا کیا ایجادات ہو رہی ہوں گی، انسان کتنے ترقی کر چکا ہوگا، اس کے تمدنی حالات کیا ہوں گے، عورتیں کیا کر رہی ہوں گی، مردوں سے برابری کی کوشش ہو رہی ہوگی، ان کے فیشن کیا ہوں گے، اور معاشی اور تمدنی حالات کیا ہو چکے ہوں گے. نہایت تفصیل سے زمانے کے ہر پہلو کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھینچا ہوا ہے. اور جہاں تک امت محمدیہ کی دینی حالت کا تعلق ہے وہ نقشہ بھی کھینچا ہوا ہے. اس لیے ایک آدمی اگر سچی جستجو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ تصویریں جو کھینچی ہوئی تھیں وہ پوری یاد نہیں ہے. مثلا یہ جو امت محمدیہ کے اندر اختلافات اور لوگوں کا حال کیا ہوگا، علماء کیسے ہوں گے، اس کے متعلق ایک حدیث ہے جسے جو موجودہ علماء ہیں وہ اگرچہ ان کے خلاف ہی ہے لیکن ماننا پڑتا ہے ان کو کہ ہاں یہ حدیث موجود ہے اور سچی ہے. رسول اللہ نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عرش السماء. کہ ایک ایسا بدقسمت زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم صرف لکھنے کے لیے ہوگا. مسجدیں بظاہر آباد بھی ہوں لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اور علماء اس وقت کے علماء شرهم من تحت عرش السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، سب سے زیادہ شریر مخلوق ہیں. یہ ایک پیشگوئی ہے. اور اسی طرح 72 فرقوں میں بٹنا اور دینی حالت خراب ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں آخر پر آ کر مسلمان جو ہیں آخری دور میں وہ اس طرح یہود کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے. اور جوتی انگریزی بوٹ مراد نہیں بلکہ دیسی جوتی، اس میں دائیں بائیں پاؤں کا فرق نہیں ہوتا، آپ جس پاؤں میں ڈال دیں وہ وہی پاؤں بن جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے نالین. تو فرمایا یہاں تک کہ اگر موسوی امت میں کسی نے اس ایسی بے حیائی کی کہ اپنی ماں سے بھی بے حیائی کی تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ بے حیائی کریں گے. اور اس بات کو دیکھنے کے لیے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ آیا یہ علامتیں پوری ہوئی ہیں کہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں پڑھی جائیں گی وہ تو پڑھی جا رہی ہیں. ہدایت سے خالی ہوں گی کا مطلب ہے کہ ایک فساد کا ذریعہ بنے گی، ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہوں گے، قتل کے، غارت کے، سیاست کے اکھاڑا بن جائیں گی، نفسانی خواہشات کو آگے کرنے کے لیے ذریعہ بن جائیں گی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، پولیس بوٹ لے کے اندر داخل ہوگی، مار کٹائی کرے گی. ہدایت سے خالی ہونے کا یہی مطلب ہے. وہ سارا نقشہ ابھی پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر کوئی دیانتداری سے آخری زمانے کو پہچاننا چاہے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. یہ تو جس طرح نقوش دیوار پر لکھے جائیں اس طرح وہ لکھے ہوئے نقوش ہیں ہمارے سامنے، اور زمانے کا چہرہ دیکھ کر آپ ان نقوش سے ملا کے دیکھ لیں. پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کا نقشہ کھینچا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آخری زمانہ آیا کہ نہیں.
دجال کے متعلق جس کا مسیح سے پہلے آنا ضروری ہے اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بہت ہی دراز قد انسان ہے. اتنا اونچا قد ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور ایک آنکھ سے کانا ہے، یعنی دائیں آنکھ اس کی اندھی ہے، اس میں کوئی نور نہیں. بائیں آنکھ بہت بڑی اور روشن ہے، اور اتنی روشن ہے، اتنی اس کے اندر بصیرت ہے کہ وہ پاتال کی خبریں لاتی ہے. زمین کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی نظر، اس پر بھی نظر ہے اس کی. اور وہ ایسا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری قوموں کو فتح کر لے گا اور کسی کی مجال نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کر سکے. اور بڑے حیرت انگیز آپریشنز بھی کرے گا، قوموں کو پھاڑے گا اور پھر اکٹھا کرے گا، کبھی مارے گا کبھی زندہ کرے گا. وہ خوراک لے کر ساتھ پھرے گا اور جہاز خوراک کے لدے ہوئے اس کے ہوں گے اس کے ساتھ. جو قومیں اس کی بات مانیں گی، اس کی غلامی قبول کریں گی، ان کو معاشی لحاظ سے بڑی مدد دے گا. وہاں حیرت انگیز ترقیاں ہوں گی اور آسمان ان کے لیے پانی برسائے گا اور فاقوں سے نجات پائیں گے. اور جو قومیں اس کا انکار کریں گی ان کو بھوکے مارے گا اور وہاں ڈراؤٹس پیدا ہو جائیں گے اور بڑی بڑی سختیاں بڑے پیدا ہوں گی، قحط پیدا ہوں گے. یہ ساری علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کے متعلق بیان فرمائی. مسلمان علماء اکثر جو ہم جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ چونکہ ظاہری طور پر اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں، وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے آخری زمانہ آیا ہی نہیں. اس لیے جو سوال کرنے والا ہے اس کو پہلے دکھانا پڑے گا کہ ہم کس طرح ان پیشگوئیوں کے معنی لیتے ہیں، پھر اس کی عقل، اس کی فراست خود فیصلہ کرے گی کہ جماعت احمدیہ جو تعبیر کر رہی ہے وہ سچی ہے یا غلط ہے. علماء کی تعبیر کو اگر یہ سچا مانے کہ سچ مچ کا ایک کانا دیو پیدا ہو، تو جب تک وہ دیو نہ پیدا ہو ان کا نہ آخری زمانہ آنا ہے، نہ ان کا مسیح آنا ہے، نہ مادی آنا ہے. اور دن بدن حالت بد سے بدتر ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب امت محمدیہ کے دن خراب ہوں گے تو پھر مسیح اور مہدی کے آئے بغیر پلٹیں گے نہیں، پھر ان میں انقلاب نہیں آئے گا. دوبارہ زندگی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ آسمان سے خدا مسیح ملے. جب یہ شرط ہو گئی تو مسیح سے پہلے آنے والا ہی نہیں آیا تو آخری زمانہ کہاں سے ظاہر ہو جائے گا. اور جب تک وہ کانا پیدا نہ ہو اس وقت تک امت محمدیہ کے دن پھر ہی نہیں سکتے. پھر یہ کوششیں بھی چھوڑ دیں، یہ جو ختم نبوت کی کانفرنسیں ہیں اور یہ مختلف جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ یہ جماعتیں پیدا ہوں گی تو امت کو بچا لیں گے. مسیح کے آئے بغیر بچنا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ساری کوششیں بگڑ جائیں گی. مشکل یہی ہے کہ آخری زمانے کی علامتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرما دی تھیں، وہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں رہی. صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پہچانتے نہیں. جماعت احمدیہ کے نزدیک آخری زمانہ آ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ پیشگوئی پوری ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے بلند قامت شخص سے مراد قوم ہے، نہ کہ ایک شخص واحد.